تو بیت اللہ شریف جب تیار ہو گیا، تعمیر ہو گیا، اللہ عز وجل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے ابراہیم اب وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب تو لوگوں کو حج کے لیے بلا، لوگوں کو حج کی دعوت دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا الہ العالمین، یہاں تو کوئی انسان نظر نہیں آ رہے، تو میری آواز پر یہاں کون آئے گا؟ تو نے حکم دے دیا مجھے، تو نے مجھے کہہ دیا یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں بستے، تو نے مجھے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلا۔ تو اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا کہ آواز تو دے، انسانوں تک تیری آواز کو پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی وہ آواز کہاں تک پہنچی؟ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں تک تو پہنچی۔ اللہ عز وجل نے ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کو، اس آواز کو اس جہان تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عالم ارواح تک پہنچایا۔ جن کا نطفہ ابھی ان کے باپ کی پشت میں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان تک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچائی۔ سب نے لبیک نہیں کہا، سب نے جواب نہیں دیا۔ اب جس نے آواز سن کر عالم ارواح میں بھی قیامت تک آنے والے انسانوں میں جس نے یہ ندا سن کر لبیک کہا، وہ بیت اللہ شریف کا حج ضرور کرے گا۔ اب ہم نہیں جانتے کہ ہم نے لبیک کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ میرے بزرگ، میرے پیر و مرشد علیہ الرحمہ، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں نہیں جانتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ندا پر میں نے لبیک کہا تھا یا نہیں، میں نہیں جانتا۔ تو مولا تو قادر مطلق ہے، تیرے پاس تو اختیار ہے، اگر میں نے نہیں بھی کہا تو مجھے کہنے والوں میں لکھ دے۔ تیرے پاس تو اختیار ہے نا کہ اگر اس وقت میں نہیں بھی کہہ سکا تو اب مجھے کہنے والوں میں لکھ دے اور مجھے حج بیت اللہ عطا فرما، نصیب فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے حج بیت اللہ کیا، الحمدللہ۔